السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بھائیوں دوستو، ہماری 2 کلاسیں مکمل ہو چکی ہیں۔ پہلی کلاس جس کے اندر ہم نے نماز کے متعلق بات کری تھی، دوسری کلاس جس میں ہم نے تھوڑی سی نماز اور پھر روزے کے متعلق بات کری تھی۔ آج ہماری تیسری کلاس ہے جس کے اندر ہم زکوٰۃ کے متعلق بات کریں گے۔ زکوٰۃ دین کے 5 اہم اموروں میں سے ایک امر ہے۔ زکوٰۃ کا دینا ہر مسلمان پر فرض ہے جبکہ وہ نصاب کا مالک ہو۔ سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ تو زکوٰۃ کہتے ہیں مالدار شخص کے مخصوص قسم کے مال پر شریعت کے جانب سے جو متعین حصہ سال بسال عبادت کی نیت سے اس کے مستحق لوگوں کو دینا اور مالک بنانا فرض کیا گیا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی بھی شخص عاقل بالغ جب نصاب کا مالک ہو جائے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر یعنی نصاب جو اس کے پاس مال ہے اس پر سال گزر چکا ہو۔ اچھا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ کس قسم کے مال پر فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ اس قسم کی مال پر فرض ہوتی ہے جو یا تو حقیقتاً بڑھنے والا ہو، یعنی توالد و تناسل اور تجارت سے بڑھنے والا ہو، یا حکماً بڑھنے والا ہو، یعنی وہ اگرچہ حقیقتاً تو نہیں بڑھتا لیکن مالک اگر اس کو بڑھانا چاہے تو وہ اس پر قادر ہے، مثلاً روپیہ، پیسہ یا سونا چاندی وغیرہ۔ اب بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی شرائط کے بارے میں، یعنی زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوگی جس پر یہ شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، مالدار کا آزاد ہونا، یعنی کہ غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 2، مالدار کا مسلمان ہونا، یعنی کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر کافر زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی مل جائے گا، آخرت میں اس کے زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس کو۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہونا، اگرچہ وہ حکماً ہو، جیسا کہ آدمی کا دارالاسلام یعنی مسلمانوں کے ملک میں ہونا، کیونکہ یہاں بے علمی عذر نہیں۔ نمبر 4، صاحب عقل ہونا، یعنی پاگل شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 5، بالغ ہونا، یعنی بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 6، بقدر نصاب مال کا مالک ہونا۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، یہ ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ اگر اس کے بقدر آپ کے پاس مال تجارت یا چاندی یا سونا ہے، سونا 7.5 تولہ، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ نمبر 7، ملکیت کے علاوہ اس پر قبضہ بھی ہو، یعنی جو مال جس پر زکوٰۃ آ رہی ہے وہ مال آپ کے اپنے قبضے میں موجود ہو، کسی کو نہ تو وہ ادھار دیا ہوا، یا ادھار تو خیر اپنے ہی قبضے میں ہوتا ہے، جب آپ چاہیں لے سکتے ہیں، مگر کسی نے آپ سے چھین لیا ہو، آپ کی ملکیت سے وہ نکل گیا ہو وہ مال، تو وہ زکوٰۃ میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 8، مال نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، یعنی جو نصاب آپ پر زکوٰۃ کا ہے جب وہ پورا مکمل ہو جائے تو اس کا آپ پر اس وقت قرض نہ ہو، یعنی وہ مال آپ کا اپنا ہو، آپ پر کسی کا ذاتی قرض نہ ہو۔ اگر آپ پر کسی کا قرض ہے تو وہ قرض واپس کرنا پہلے لازم ہے، پھر دوبارہ حساب لگایا جائے گا۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر وہ آپ کے قرض دینے کے بعد، قرض واپس کرنے کے بعد اگر وہ مقدار 52.5 تولہ چاندی کی نہ رہی تو پھر آپ پر زکوٰۃ نہ ہوگی۔ نمبر 9، مال نصاب کا نامی یعنی بڑھنے والا ہونا۔ مال وہ ہو جو بڑھتا ہو، یعنی تجارت کا مال ہو گیا، روپیہ پیسہ، یہ حکماً بڑھتا ہے، یعنی
چاندی کی قیمت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، سونے کی قیمت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، تو چاندی، سونا اور تجارت کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ باقی جو وہ مال جو آپ کے استعمال میں ہے، جو بڑھتا نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نمبر 10، قدر نصاب مال پر چاند کے حساب سے سال کا گزرنا، یعنی کہ جو مال یعنی 52.5 تولہ چاندی جو آپ کے پاس ہے، اس پر سال جب مکمل گزر جائے گا تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی کہ اگر سال کے شروع میں آپ کے پاس مال نصاب مکمل ہو گیا، لیکن 20 سال میں یا آخر سال میں وہ مال آپ سے نکل گیا، خرچ ہو گیا، تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ پورے سال کا گزرنا مال پر لازمی ہے، اس پر جب سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ نہیں۔ اچھا، ادائیگی زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کی ادا کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت متصل ہی زکوٰۃ دینے کی نیت کرے، یا جو کچھ زکوٰۃ اپنے ذمہ واجب ہے اس کو اپنے مال سے نکال کر علیحدہ کر دے۔ علیحدہ کرتے وقت متصل ہی زکوٰۃ دینے کی نیت کرے، یعنی جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں گے اس وقت زکوٰۃ دینے کی نیت کریں گے، یا جب اپنے تمام مال میں سے زکوٰۃ کا مال 2.5% مال نکال رہے ہوں گے تو اس وقت زکوٰۃ کی نیت کریں گے۔ اچھا، 2 غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اکثر زکوٰۃ کے متعلق۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں رمضان میں، حالانکہ زکوٰۃ ہم پر پہلے واجب ہو جاتی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو زکوٰۃ جس وقت سال اس پر مکمل ہوگا اس وقت دینا ضروری ہے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو مستحق ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے زکوٰۃ لینے، مگر رمضان نہیں ہوتا ہمارے پاس، ہم اپنی زکوٰۃ کا مال علیحدہ بھی کر چکے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ہمیں دینی بھی ہوتی ہے، ہم پر فرض بھی ہو چکی ہوتی ہے، مگر رمضان نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس مستحق کی اس کا مال نہیں دیتے اس کو۔ تو یہ بڑی غلطی ہے ہم سے۔ اگر ہم اس وقت اس کو مال دے دیں گے تو انشاءاللہ رمضان میں زکوٰۃ دینے سے زیادہ ثواب ہے اس وقت دینے کا۔ رمضان کے لیے علیحدہ سے صدقے کے پیسے نکالیں، فطرے کے پیسے نکالیں، مگر زکوٰۃ جب سال مکمل ہو جائے اس وقت ادا کر دیں، رمضان کا انتظار نہ کریں۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے ہم سے کہ ہم بس اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ اندازے سے زکوٰۃ نہیں نکالنی، بلکہ تمام مال کو حساب کر کے اس میں سے 2.5% مال نکال کر اچھی طرح حساب کر کے پھر زکوٰۃ دینا ہے۔ علماء کرام موجود ہوتے ہیں، مفتیان کرام بنوئی ٹاؤن دارالعلوم سے آپ فتویٰ لے لیں، معلوم کر لیں کہ وہ چاندی سونا کے کیا ریٹ چل رہے ہیں، پھر وہ بتا دیتے ہیں، اسی حساب سے پھر آپ زکوٰۃ کے مال کو علیحدہ کر لیں۔ ادائیگی زکوٰۃ کا وقت، جب مال زکوٰۃ پر سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ فوراً ادا کرنا واجب ہے، بغیر عذر تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ بہرحال اگلے سال زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے ضرور اس کو دینا ضروری ہے، یعنی ایک سال جب دوسری سال کی زکوٰۃ سے پہلے سال کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے۔ تو اس کے متعلق زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دیں؟ تو سب سے پہلے ہے غریب و فقیر۔ ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو اپنے رشتہ داروں میں دینا سب سے زیادہ اولیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد جو قریبی ہوں، جو جاننے والے ہوں، ان کو دیکھیں، اگر ان میں کوئی غریب و فقیر ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو دے دیں۔ نمبر 2، مسافر۔ وہ مسافر جس کے پاس مال ختم ہو گیا ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، مقروض، یعنی وہ مقروض جس کے پاس اپنا قرض دینے کے پیسے ختم ہو چکے ہوں
تو اس شخص کو بھی بطور زکوٰۃ پیسے ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر چار وہ لوگ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ نمبر 5 عامل وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ کو لے۔ پہلے زمانے میں صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو مقرر کر دیا جاتا تھا جو سب کے گھروں میں جا کے ان سے زکوٰۃ لے لیا کرتا تھا، پھر آ کے بیت المال میں جمع کر دیتا تھا، تو اس شخص کو عامل کہتے تھے۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہو گئے جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان۔ جتنا مال ہے، خواہ وہ سونا چاندی ہو یا مال تجارت ہو یا نقدی ہو، اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ میں دینا واجب ہے۔ ایک ہی فقیر کو اتنا مال دینا جتنا مال کے ہونے سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مکروہ ہے، یعنی سارا کا سارا مال ایک ہی فقیر کو دے دینا یہ مکروہ ہے۔ اگر اتنا مال ہر فقیر کو دے دیں کہ اس کی ضرورت مکمل ہو جائے، باقی زکوٰۃ کا پیسہ دوسرے فقیر کو دے دیں۔ کسی نے زکوٰۃ کے روپے نکالے تو اختیار ہے، چاہے ایک ہی کو سب دے دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی غریبوں کو دے، اور چاہے اسی دن سب دے یا تھوڑا تھوڑا کر کئی مہینوں میں دے۔ ہمارے یہاں ایک یہ بھی ذہن میں رہتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ جب دینی ہے تو سارا اکٹھا ایک ساتھ دے دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کئی غریبوں کو آپ تھوڑے دنوں میں دیتے رہیں۔ آج ایک کو دے دیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اگلے دن اگلے کو دے دیا، اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ اچھا، اس بات سے یہ پہلا مسئلہ جو تھا، دوسرا مسئلہ وہ یہ تھا کہ ایک فقیر کو اتنا مال دے دینا کہ اس فقیر پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ایک ہی فقیر کو اتنا مال دے دینا یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ بہتر ہے کہ ایک غریب کو کم از کم اتنا دیں کہ اس دن کے لیے کافی ہو جائے، کسی اور سے مانگنا نہ پڑے، یعنی جس شخص کو آپ دے رہے ہیں اس کی ایک دن کی کم از کم ضرورت پوری ہو جائے۔ کسی غریب آدمی پر تمہارے 1000 روپے قرض ہیں اور تمہارے مال کی زکوٰۃ بھی 1000 روپے یا اس سے زیادہ ہے، اس کو اپنا قرض زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، البتہ اس کو 1000 روپے زکوٰۃ کی نیت سے دے دو تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب یہی روپے اپنے قرض میں اس سے لے لینا درست ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ کسی پر آپ نے کسی شخص کو 1000 روپے دیے، تو آپ اب اس پر آپ کا قرض ہو گیا 1000 روپے، تو وہ شخص اس سے آپ 1000 روپے اس کو اور دیں، پھر وہ آپ کو جب زکوٰۃ کی نیت سے پھر وہ آپ کو جب 1000 روپے واپس کرے گا تو وہ قرض آپ کا واپس ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ ہے، کوئی قرض مانگنے آیا اور یہ معلوم ہے کہ وہ اتنا تنگ دست اور مفلس ہے کہ کبھی ادا نہ کر سکے گا، یا ایسا ہے کہ قرض لے کر کبھی ادا نہیں کرتا، اس کو قرض کے نام سے زکوٰۃ کا روپیہ دے دیا اور اپنے دل میں سوچ لیا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اگرچہ وہ اپنے دل میں یہی سمجھے کہ مجھے قرض دیا ہے۔ یعنی کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں اگر اس کو قرض دے دوں گا تو یہ مجھے واپس نہیں کرے گا، تو آپ اس قرض کے مال کو جو آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں تو آپ اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں۔ ضروری نہیں ہے اس شخص کو بتانا کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ اس سے چھپا بھی سکتے ہیں، وہ بندہ قرض ہی سمجھے گا اس کو۔ اور چاہے کہ زکوٰۃ دینے والا بعد میں کسی وقت کہہ دے کہ میں نے تم کو قرض معاف کر دیا، اور اگر یہ نہ کہا ہو اور مقروض بعد میں قرض واپس کرے تو اس سے واپس نہ لیں، اور اب کہہ دیں کہ میں تمہارا قرض معاف کر چکا تھا
اور اگر اس سے لے بھی لیے ہوں تو کسی تدبیر سے مثلاً ہدیے کے نام پر اسی کو واپس کر دیں۔ ایک اور مسئلہ ہے، کسی کو انعام یا عیدی کے نام سے کچھ دیا مگر دل میں یہی نیت ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تب بھی زکوٰۃ ادا ہوگی، کیونکہ فقیر کو زکوٰۃ کہہ کر دینا کوئی ضروری نہیں۔ مسئلہ، رقم سے مکان بنوا کر فقیر کو دیا تو جائز نہیں ہے، رقم ہی آپ فقیر کو دے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہی درست ہے۔ کوئی آپ نے عمارت بنا کر اپنے زکوٰۃ کے پیسوں کی فقیر کو دے دی تو یہ جائز نہیں۔ مسئلہ، استعمال شدہ چیز اگر زکوٰۃ میں دی جائے تو دیکھیں گے کہ بازار میں اس کو فروخت کیا جائے تو کتنی قیمت مل جائے گی، وہ چیز دینے سے اتنی ہی قیمت زکوٰۃ میں ادائیگی ہوگی۔ مسئلہ، دکاندار کے پاس ایسا مال ہے جو بکتا نہیں ہے، دیکھیں گے کہ کتنی قیمت پر لوگ اسے خرید لیں گے، وہ مال اگر زکوٰۃ میں دیا تو اس کی موجودہ مالیت و قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ مسئلہ، اندازے سے زکوٰۃ نکالی، بعد میں حساب کرنے پر معلوم ہوا کہ 500 روپے زائد نکال دیے گئے، تو اس سے زائد رقم کو آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ پر 1000 روپے زکوٰۃ تھی، آپ نے مگر اندازے سے نکالی تو 1500 نکال دی، پھر آپ نے جب بعد میں حساب کیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ مجھ پر تو 1000 روپے زکوٰۃ تھی، میں نے 1500 نکال دی، تو جو باقی 500 روپے ہیں اس کو اگلے سال کی زکوٰۃ میں ملا لیں تو زکوٰۃ آپ کی ہو جائے گی۔ مسئلہ، ایک شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو مالدار ہے یا سید ہے، یا اندھیری رات میں کسی کو دے دی، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو میرا ایسا رشتہ دار ہے جس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، تو ان سب صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو گئی، دوبارہ ادا کرنا واجب نہیں۔ لیکن اگر لینے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور میں زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہوں، تو نہ لے اور واپس کر دے، اور اگر دینے کے بعد معلوم ہو کہ جس کو دیا ہے وہ کافر ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، پھر ادا کرے۔ کافر کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے شرط ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو۔ مسئلہ، اگر کسی پر شبہ ہو کہ معلوم نہیں مالدار ہے یا محتاج ہے تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس کو زکوٰۃ نہ دیں، اگر بے تحقیق کیے دی تو دیکھو دل زیادہ کدھر جاتا ہے، اگر دل یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ فقیر ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر دل یہ کہے کہ وہ مالدار ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، پھر سے دیں، لیکن اگر دینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ وہ غریب ہی ہے تو پھر سے نہ دیں، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ دینے میں اور زکوٰۃ کے سوا اور صدقہ خیرات میں سب سے زیادہ اپنے رشتے ناطے کے لوگوں کا خیال رکھو کہ پہلے انہی لوگوں کو دو، لیکن ان کو یہ نہ بتاؤ کہ یہ صدقہ اور خیرات کی چیز ہے تاکہ وہ برا نہ مانیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرابت والوں کو خیرات دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو خیرات کا، دوسرا اپنے عزیزوں کے ساتھ سلوک و احسان کرنے کا، پھر جو کچھ ان سے بچے وہ اور لوگوں کو دو۔ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں بھیجنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی جس شہر میں آپ رہتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی میں جتنے فقیر ہیں ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، اگر آپ کراچی سے کہیں اور بھجوا رہے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مگر ایک صورت ہے، ہاں اگر دوسرے شہر میں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں، ان کو بھیج دیا، یا یہاں والوں کے اعتبار سے وہاں کے لوگ زیادہ محتاج ہیں یا وہ لوگ دین کے کام میں لگے ہیں، ان کو بھیج دیا تو مکروہ نہیں۔ یعنی اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ کراچی شہر میں اتنے مستحق لوگ نہیں ہیں جتنا باہر ہیں، تو آپ نے وہاں بھیج دی، یا آپ کا کوئی رشتہ دار وہاں ہے تو آپ نے پھر بھیج دی، تو پھر زکوٰۃ یہ مکروہ نہیں ہوگی۔
اگر کوئی شخص زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد مر جائے تو اس کی وصیت کے بغیر اس کے مال کی زکوٰۃ نہ لی جائے گی۔ ہاں اگر وصیت کر گیا ہو تو اس کے تہائی مال میں سے زکوٰۃ لے لی جائے گی، گویا یہ تہائی پوری زکوٰۃ کو کفایت نہ کرے، اور اگر اس کے وارث تہائی سے زیادہ پر راضی ہوں تو جس قدر وہ اپنی خوشی سے دے دیں لے لیا جائے گا۔ مسئلہ: اگر 1 سال کے بعد قرض خواہ اپنا قرض مقروض کو معاف کر دے تو قرض خواہ کو اس 1 سال کی زکوٰۃ نہ دینا پڑے گی، البتہ اگر وہ مقروض مالدار ہے تو اس کو معاف کرنا مال کا ہلاک کرنا سمجھا جائے گا، اور قرض خواہ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی، کیونکہ زکوٰۃ والے مال کے ہلاک کر دینے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ مسئلہ: فرض و واجب صدقات کے علاوہ صدقہ دینا اسی وقت میں مستحب ہے جب مال اپنی ضرورتوں اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں سے زائد ہو، ورنہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اپنے کل مال کا صدقے میں دینا بھی مکروہ ہے، یعنی جب آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، پھر بھی آپ صدقہ کریں تو یہ مکروہ ہے۔ پہلے اپنی ضرورت اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کو مکمل کیا جائے، پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس زائد پیسے ہیں پھر اس میں سے صدقہ نکالا جائے۔ یہ ہمارے زکوٰۃ کے مسائل تھے جو تھوڑے موٹے ہم نے مسئلے کر لیے۔ اب باقی جانوروں میں یعنی بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ میں ایک مستقل ایک نصاب کی صورت ہوتی ہے، وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کسی بھی دارالفتہ میں جا کر، انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق بتا دیا جائے گا۔ کافی طویل ہیں اس لیے اس پر بحث نہیں کرتے، البتہ یہ بات جان لیں کہ زکوٰۃ کا دینا اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، اس پر ہمارا ہی فائدہ ہے کہ جو مال میں ہماری گندگی ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں وہ گندگی ہمارے مال سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے سے بہت ساری بلاؤں سے حفاظت فرماتے ہیں، آپ کے مال کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق یہ بات ہو گئی۔ صدقہ فطر کا نصاب، صدقہ فطر کا بیان۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ صدقہ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت مال و اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو، تو اس پر عید کے دن صدقہ دینا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں یہ جان لیں کہ صدقۃ الفطر کے لیے 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے، یعنی جو آپ کے استعمال میں بھی ہے، گاڑی، بنگلہ، گھر کے سامان وغیرہ، کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتے ہیں، تب بھی آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کے متعلق ہم نے مسائل کو حل کر لیا ہے الحمدللہ۔ یہ ہماری تیسری کلاس تھی جو مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ہماری فقہ کے متعلق کوئی کلاس نہیں ہے، یہی ہماری کلاسیں تھیں۔ پہلی کلاس جس میں ہم نے نماز کے متعلق بات کری، دوسری کلاس جس میں ہم نے روزوں کے متعلق بات کری، اور آج تیسری کلاس جس میں ہم نے زکوٰۃ کے متعلق بات کری کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، کس کو دینی چاہیے، کس کو دینا مکروہ ہے، کس کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ یہ ساری باتیں ہماری مکمل ہو گئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔